مسلم لیگ نون کے دانیال عزیز نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے نیا پاکستان کا پھول کھولنے آئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج لایا ہوں یہ پنجاب گزٹ سے چھپا ہوا ہے۔ یہ 1998 کا پنجاب کا ایکٹ ہے، 1998 کا، اگر آپ کو یاد ہو تو 1998 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی پنجاب میں، اور اس وقت میں اس کا ہیڈ ہے ٹائٹل دا پنجاب میڈیکل اینڈ ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ایکٹ 1998۔ اس کا پریمبل ہے، میں صرف ایک لفظ آپ کو، یہ کاپیاں آپ لے لینا۔ Whereas it is expedient to establish and improve the medical and health institutions and to give them autonomous character, ٹھیک ہے جی، in order to provide quality health care for the people of Punjab۔ یہ 1998 میں میڈیکل بورڈز ہسپتالوں اور ٹرشری ہسپتال بنانے کا ایکٹ ہے، جس کے اوپر پنجاب میں اس وقت سے عمل درآمد شروع ہے۔ اس کی ایک نیا روپ آیا تھا 2003 میں، اس کے رولز بنے۔ جو یہ ایکٹ ہے خیبر پختونخوا کا، جو یہ ابھی 2015 میں انہوں نے دیا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اس کی نقل ہے۔ اس کا ایکٹ بائی ایکٹ، سیکشن بائی سیکشن آپ دیکھیں، آبجیکٹس کا دیکھ لیں، مینجمنٹ کا دیکھ لیں، فنڈز کا دیکھ لیں، ایون سیونگ کا، سب جو ہے یہ اس کی نقل بنائی ہوئی ہے، اور یہ بیچتے پھر رہے ہیں نیا پاکستان۔ تو اس وقت جب یہ پنجاب کی گورنمنٹ یا مسلم لیگ نون ان کے اوپر سوچ بچار کر رہی تھی، اس وقت تو کہیں میرے خیال میں شاید یہ بولنگ کراتے پھرتے تھے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا رہا کوئی کسی قسم کی حد ہے جو آپ نہیں کراس کریں گے، کسی قسم کی حد ہے جو آپ نے، اور ساری باتیں آپ کے منہ پہ آئی جا رہی ہیں۔ تو ہم یہ آپ سے التجا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا دور ہے، پاکستان میں ہر حکومت کے پاس اللہ کے فضل سے اپنا اپنا علاقہ ہے، اپنا اپنا صوبہ ہے۔ آپ اپنے ریفارمز کر کے دکھائیں۔ اگر آپ کے پاس، اگر آپ کھوکھلے نہیں ہیں، آپ تو پولیس آرڈر بھی نہیں چینج کر سکے، وہ بھی تو 2002 کا چل رہا ہے۔ پنجاب کا 1998 کا، 2003 کا ایکٹ رٹا مار کے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نیا پاکستان بنا رہے ہیں، کہ بہت بڑا ریفارم کر رہے ہیں آپ۔ اس میں نئی بات کون سی ہے؟ کیا کمال کیا آپ نے؟ آپ کی ویلیو ایڈیشن کیا ہے؟ اصل میں ان کے پاس کوئی ریفارم ہے نہیں۔ اصل میں وہ جو 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی، وہ جو یہ مختلف قسم کے دعوے کرتے تھے کہ ہم نے پولیس ریفارم کیا، اس کے اوپر بھی ہم ایک پریس کانفرنس کرنا چاہیں گے آنے والے 1-2 دنوں میں۔ وہ بھی پول آپ کو کھول کے دکھانا ہے کہ یہ ہے کیا۔ تو یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را جب آپ آتے ہیں، قوم سے خطاب کرتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ جو ہے آپ اپنی جو سیاسی ساکھ ہے اس کو اتنا تباہ نہ کریں۔ اگر آپ کو کوشچنز ہیں، آپ آ کے پارلیمنٹ میں کام کریں۔ جو آپ نے ابھی کال دی تھی اس کے اوپر اپنے پارٹی کے ورکرز تو باہر کوئی نہیں آئے، اب خود بیچارے کراچی میں پھرتے رہے، شکستوں رہے، ڈھونڈتے رہے، آپ وہاں جلسہ تو کر نہیں سکے۔ جو بلوچستان میں لوگ جمع ہوئے تھے وہ تو کسی سیاسی کارکن کے پیچھے آئے ہوئے تھے، وہ کون سے جو ہے آپ کے، وہ جو آپ کہتے ہیں نئے اور پرانے، وہ سارا۔ عمران خان یو ٹرن کے ماسٹر ہیں۔ PTI نچکاری کو طول دینا چاہتی ہے۔ طلال چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ دورہ معیار خان صاحب کی سیاست کو نقصان دے رہا ہے۔ نون لیگ کی دشمنی میں پاکستان کی دشمنی ہے، اور عمران خان کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے۔ مخالفت برائے مخالفت کے لیے پچھلے دنوں جو تمام سیاسی جماعتوں نے اس ادارے کی بہتری کے لیے نون لیگ نے جو کاوشیں کی، اس کے اگینسٹ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ 600 ارب روپے، وہ PIA ہو، وہ سٹیل مل ہو، وہ اور کئی ادارے ہوں، جو کہ ٹیکس پیئرز کے پیسے ان کی جیبوں سے نکلے ہوئے، جو پاکستان اور پاکستانی لوگوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں، وہ 600 ارب جس سے سکول اور کالج اور ہسپتال بن سکتے ہیں، وہ ان اداروں کی نااہلی اور خسارے کی نظر ہو رہے۔ ہمارا مقصد ریفارم کر کے وہ خسارہ ختم کرنا تھا اور اسے پروفیٹیبل بنانا ہے، تاکہ نہ صرف وہ 600 ارب بچے، بلکہ 600 ارب کے ساتھ اور 600 ارب یہ ادارے ہمیں کما کر دیں، ٹیکس دیں، جس سے حکومت بہت سارے وہ کام کرے جو ہم نہیں کر پا رہے۔ ہماری اس نیک نیتی کوشش پر یہ جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے، اس کا نقصان نون لیگ کو نہیں ہوا، اس کا نقصان پاکستان کو ہوا۔ پاکستان کو اربوں روپے کی اس سٹرائک، جس پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ سٹرائک پر اکسانا نہیں چاہیے، جہاں وہ اکسانے بھی گئے، جہاں جا کے انہوں نے نعرے بھی لگائے، جہاں جا کے انہوں نے کوشش کی کہ یہ PIA جو پہلے خسارے میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے چل ہی نہ سکے، وہ انہوں نے وہ پوائنٹ سکورنگ کی جس کا نقصان پاکستان کو ہوا۔
हमारी दुश्मनी में या हुकूमत की दुश्मनी में या मियां नवाज शरीफ से सियासी दुश्मनी की वजह से पाकिस्तान की दुश्मनी ना करें। आप उन मामलात पे जो इकॉनमी के मुतल्लिक हैं, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, वो तमाम अदारों को रिफॉर्म करना हो या पाकिस्तान की इकॉनमी को सीधी सिमत में डालने के लिए खुदा का वास्ता है उस पर सियासत ना करें। अगर हम सियासत करेंगे तो ये नुकसान पाकिस्तान का होगा। हमने ये कोशिश की, आपने इसमें बदनीति दिखाई, आपने वहां जाकर उकसाया, लेकिन जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं पेशावर में, तो खान साहब किसी ने इस तरह का माहौल पैदा नहीं किया कि आपको अपने मैंडेट, आपको वो रिफॉर्म एजेंडा नाफज करने में कोई मुश्किल हो। दोहरा म्यार ना अपनाइए कि वही पुल वो पेशावर में बने तो जश्न मनाया जाए और वो पुल लाहौर या फैसलाबाद में बने तो आपको उसकी तकलीफ हो। कोई कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट पेशावर का आप नाफज करें तो आप उसको खुशी खुशी लोगों को बताएं, और अगर जुडिशल कमीशन कोई फैसला दे तो आप उसे ना माने। हाँ साहब, दोहरा म्यार जो है ये नुकसान आपकी सियासत को भी दे रहा है, ये पाकिस्तान को भी नुकसान दे रहा है। और एसेंशियल सर्विस एक्ट पेशावर में हलाल और इस्लामाबाद में हराम, ये दोहरा म्यार है। और ये जो आपने एक मैं और आपको बात याद करवा दूं, आप हमेशा कहते थे तख्ते लाहौर, आपने जो बोर्ड बनाया है, ये आप सहाफियों से ये नोट कर लें बात, एक बरकी साहब जो आपके कजन हैं, आप तो कहते थे रिश्तेदारों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। हमें एतराज नहीं है अगर कोई लायक, कोई मेरिट पर आने वाला अजीज हो, बेटा हो। मोहसिन शाहनवाज कहते हैं कि इमरान खान होश के नाहन लें और दोगली पॉलिसी से ग्रेज करें। FIR करवाएंगे तो वहाँ पर कानून जो है वो फ़र्क हो जाता है। पंजाब में वो कानून, वफाक में वो कानून, सिंध में वो कानून जो है वो फ़र्क हो जाता है। तो खान साहब को कुछ होश के नाखून लेने चाहिए। यहाँ पर जब वो PIA की प्राइवेटाइजेशन के बारे में खुद अपने मैनिफेस्टो में जिक्र कर चुके हैं, फिर कह चुके हैं कि जी वो मैनिफेस्टो गलती से तैयार हो गया था, उसके बारे में वो सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। खुद प्राइवेटाइजेशन के बारे में वो कंटेनर पे खड़े होकर बातें करते रहे कि जी PIA को प्राइवेटाइज़ करूँगा, और अब वो खुद कह रहे हैं कि जी PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है वो बेहतर नहीं है, उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, जिस तरह तलाल साहब ने भी कहा। तो मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहूँगा कि खान साहब कुछ होश के नाखून लें, और अगर किसी को नसीहत करने से पहले ये ज़रूर समझ लिया करें कि जो वो नसीहत करने जा रहे हैं कि आप खुद उस पर अमल करते हैं या नहीं।